مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری پیاری ماں بہنوں، میں واحد ہاشمی دل کی آواز کے ساتھ، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور میں آپ سب لوگوں کو تہہ دل سے رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو آج کا مبارک دن جمعہ، جو شعبان کا مبارک مہینہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ، جو آج کا مبارک جمعہ بھی بغیر مسجد میں نماز ادا کرتے ہوئے گزر گیا، تو میرے دل کی آواز کچھ کہنا چاہتی تھی، کیونکہ دوستوں، دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ جیسا کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے اوپر رونق و افروز ہو چکا ہے، اور آپ لوگ جانتے ہیں، اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ آج بھی اس بیماری کا خاتمہ نہیں ہوا، اور نہ ہی حکومت کی طرف سے یہ لاک ڈاؤن اوپن ہوا ہے، اور ہم لوگوں کو جو ہے حکومت کی طرف سے اور اپنے علماء کرام کی طرف سے جب تک میسج نہیں ملتا، جب تک پرمیشن نہیں ملتا، تو ہم لوگوں کو جو ہے سوشل ڈسٹنس کرتے ہوئے، جیسا کہ اگر اب ہم لوگ کو ہر وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، تو ان نمازوں کو بھی اگر دوست احباب اگر کہیں پڑھ رہے ہیں تو سوشل ڈسٹنس کے ساتھ پڑھیں، اور گھروں میں بھی اگر گھروں میں عبادتیں کریں، مسجدوں کی طرف نہیں آئے جب تک کہ حکومت کی طرف سے لاک ڈاؤن اوپن نہیں ہوگا، اور جب تک کہ ہمارے علماء کرام کی طرف سے پرمیشن نہیں ملے گی، جب تک ان کی طرف سے میسج نہیں آئے گا۔ لیکن دوستوں، جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کافی جمعہ سے جو ہے وہ کچھ 2-3-4 جمعہ گزر چکے ہیں، جو ہم لوگوں نے مسجدوں میں نماز ادا نہیں کی، اور یہاں تک کہ کعبۃ اللہ میں بھی نماز ادا نہیں ہو رہی عبادت اور طواف، جس طرح سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہوتا تھا، اور کعبۃ اللہ میں اور مدینہ منورہ میں، وہاں پر بھی جو وہاں کے جو خاص لوگ ہیں، جو اسی سعودی شہر کے جو خاص لوگ ہیں، بس وہی لوگ وہاں پر طواف اور عبادت کر رہے ہیں۔ یہ بیماری کی وجہ سے، جب سے یہ بیماری کرونا وائرس جیسی ڈینجر بیماری، جان لیوا بیماری جب سے دنیا میں آئی ہوئی ہے، تو سب لوگ پریشان ہیں۔ تو دوستوں، لیکن ہم جو مسلمان لوگ ہیں، جو بھی ہمارے مومن مسلمان بھائی ہیں، جو ہم لوگ مسجدوں میں جا کر بڑی تعداد کے ساتھ رمضان مبارک کا مہینے میں نماز پڑھتے ہیں، اور تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، اور تراویح کی نماز کے بعد قرآن شریف کا جو کی تلاوت ہوتی ہے، اور اس کے معنی ادا کیے جاتے ہیں۔ لیکن آج پہلی بار ہماری پوری زندگی میں ایسا ہو رہا ہے کہ ہمیں رمضان کے مہینے میں بھی مسجدوں کو جانے کا موقع نہیں مل رہا ہے، تو ہم اللہ پاک سے گھروں میں ہی عبادت کر کے، اللہ پاک سے ہم لوگ کو رو کے، اللہ پاک سے استغفار کر کے، معافی مانگ کے، اللہ سے دعائیں کر کے اس بیماری کا خاتمہ کرنا ہے، کیونکہ اس بیماری کا خاتمہ جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی، تب تک اس بیماری کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ اس کا علاج انسان جتنی بھی کوشش کر لے، تو انسان کے اندر جو بھی اللہ پاک نے دیا ہے، جب تک وہ کوئی ایسی دوائی نہیں بنے گی، جب تک کہ اس دوا میں اللہ پاک شفا نہیں ڈالے گا۔ دوستوں، لیکن اس رمضان کے مبارک مہینے میں، جیسا کہ میں نے کہا کہ کعبۃ اللہ اور مدینہ منورہ کو لے کر بھی وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں عبادت نہیں ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری دنیا اگر ایک میدان میں جمع ہو جائے، اور ساری دنیا مل کر اللہ کی نافرمانی کرے، کوئی اللہ کو پوجے نہیں، کوئی اللہ کی عبادت بھی نہیں کرے، تو اللہ کی شان میں رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ اس کی بادشاہی میں وہ اکیلا ہے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ سخیوں کا سخی ہے، وہ داتاؤں کا داتا ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ غفار ہے، وہ قدرت والا ہے،
وہ حکمت والا ہے اور وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا وہ پیارا اللہ ہے، کیونکہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور وہ کسی کا معبود، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور ہمارے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، لیکن ساری دنیا اللہ کی نظر میں ایسا ہے کہ جیسا کہ اللہ کی نظر میں ساری دنیا کی اوقات ایسی ہے کہ مچھر کا جو پیر ہے اس پیر کے اوپر ہم لوگ ڈانٹ نہیں ڈال سکتے ہیں، تو اسی طرح ساری دنیا اللہ کی نظر میں مچھر کے پیر کے بھی برابر نہیں ہے۔ تو اللہ کی بادشاہی، اس کی شہنشاہی بہت بڑی ہے، لیکن ہم اللہ پاک کو ہماری عبادتوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ہم کو فرق پڑے گا اگر ہم کو کچھ چاہیے، اگر ہم کو کچھ چاہیے تو ہم صرف اللہ کے پاس ہی مانگتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے صحابہ اکرام کے گھر میں اگر نمک مرچی بھی کم پڑ جاتی تھی تو وہ سب سے پہلے وہ اللہ سے مانگتے ہیں، اس کے بعد اللہ پاک ان کے لیے مسبب الاسباب کچھ ذریعہ بناتا۔ تو ہم کو عبادت کرنا ہے، ہم کو اللہ کو منوانا ہے، تو اللہ سے ہم کو استغفار کرنا ہے، اور اللہ سے رمضان کے مبارک مہینے میں بھی جو اللہ پاک تو نے ہم کو مسجدوں میں آنے سے روک دیا ہے، تو اللہ سے دعا کر کے اس بیماری کا خاتمہ کرنا ہے کہ اے اللہ اس بیماری کا جلد سے جلد خاتمہ ہو جائے، اور آنے جلد سے جلد اس رمضان کے مبارک مہینے میں مسجدیں کھل جائیں، اور رمضان کی بہاریں، رمضان کی برکتیں، جس طرح سے وہ افطار کا روزہ کھولنا، جس طرح سے تراویح کی نماز ہونا، جس طرح سے مسجدوں میں عبادت ہونا، جس طرح سے اعتکاف کی بہاریں چلنا، یہ ساری بہاریں اگر اللہ کی مرضی ہوگی تو اللہ اگر ہمیں معاف کر کے اس بیماری کا خاتمہ کرے گا، اللہ کی مرضی ہوگی تو ہی ہوگا۔ تو ہم سب لوگ کو مل کر اللہ کو منوانا ہے کہ اللہ تو اس بیماری کا جلد سے جلد خاتمہ کر دے، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اے اللہ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، تو اعلیٰ کل شیء قدیر والا ہے، اے اللہ تو کن فیکن والا ہے، اے اللہ تو جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اے اللہ تیرے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا، اے اللہ تو رحیم ہے تو رحم فرما دے، اے اللہ تو کریم ہے کرم فرما دے، اے اللہ تیرے سوا اس بیماری کا کوئی خاتمہ نہیں کر سکتا، اے اللہ سوائے تیرے کوئی ہمارے پاس کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے، اے اللہ ہماری مسجدیں بند ہو چکی ہیں، اے اللہ کعبۃ اللہ بند ہو چکا ہے، اے اللہ اس بار آنے والا حج بھی ڈاؤٹ فل چل رہا ہے، اے اللہ لوگ جو عمرہ کی سعادتوں سے معلوم ہوتے تھے، اے اللہ وہ بھی اپنی جانوں کی حفاظتیں کرتے ہوئے گھروں میں ہیں، اے اللہ حکومت باہر جانے کا پرمیشن نہیں دے رہی ہے، اے اللہ باہر فلائٹیں نہیں ہو رہی ہیں، اے اللہ ہر طرف پر ساری دنیا پریشان ہے، اے اللہ بے شک ہم گنہگار ہیں، اے اللہ بے شک ہم خطا کار ہیں، اے اللہ بے شک ہم سیاہ کار ہیں، اے اللہ ہمارے پاس کوئی حسن و عمل نہیں ہے، اے اللہ تجھے دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی حسن و عمل نہیں ہے، اے اللہ ہم سر سے لے کر پاؤں تک گنہگار ہیں، اے اللہ لیکن ہمارے پاس ایک حسن و عمل ہے، اے اللہ ہمارے دل میں تیری اور تیرے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت ہے، اے اللہ ہمارے پاس صحابہ اکرام کی سچی اور پکی محبت ہے، اے اللہ ہمارے پاس انبیاء اکرام کی سچی اور پکی محبت ہے، اے اللہ ہمارے پاس اولیاء اکرام کی سچی اور پکی محبت ہے، اے اللہ یہ محبت قربانی چاہتی ہے، اے اللہ ہم نے قربانی بھی نہیں دی ہے، اے اللہ ہم نے اس محبت میں قربانی بھی نہیں دی ہے، اے اللہ ہمارے پاس صرف محبت ہے، محبت کے سوا کچھ نہیں ہے، اے اللہ تم نے اس دنیا کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بنائی ہے، اے اللہ یہ دونوں جہاں کو، یہ جنت کو، یہ سارے دونوں جہاں کو تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بنائی ہے، نہ کلیاں کھلتی نہ گل مسکراتے اگر باغ چمن کا مالی نہ ہوتا، یہ سب ہے میرے کملی والے کا صدقہ، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ ہمارے دل میں صرف محبت ہے، محبت ہے، محبت ہے، اللہ اس محبت میں تو ہم کو قربانی دینے والا بنا دے، اللہ اس محبت میں تیری عبادت کرنے والا بنا دے، اللہ اس محبت میں تو ہمیں ہدایت کا راستہ دے دے کہ جیسا تو تیرے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں ہم ویسا کرنے والے ہو جائیں، اللہ تو اس بیماری کا دنیا سے خاتمہ کر دے، اللہ ساری دنیا کے مسلمان لوگ ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی جو ساری دنیا میں جو ہندو ہمارے جو بھارت میں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب لوگ پریشان ہیں، اور لندن سے لے کر امریکہ سے لے کر سعودی سے لے کر دبئی سے لے کر بحرین سے لے کر ساری دنیا پریشان ہے، اللہ تو اس بیماری کا جلد سے جلد خاتمہ کر دے، اللہ تو ہم لوگوں پر رحم کا کرم کا معاملہ کر دے۔
دے، اللہ ہماری مسجدوں کو تو پھر سے آباد کر دے، اللہ ہماری کعبۃ اللہ کو تو پھر سے آباد کر دے، اللہ جس طرح سے کعبۃ اللہ میں لاکھوں کی تعداد میں جو مجموعہ عمرہ کرتا تھا، اللہ پھر سے وہ منظر ہماری نظروں کو دکھا دے، اللہ مدینہ منورہ میں جس طرح لوگ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بے پناہ محبت کرتے ہیں، جو لوگ تڑپ رہے ہیں، اللہ جو لوگ تڑپ رہے ہیں مدینے کو دیکھنے کے لیے، جن کی حسرتیں دل میں رہ گئی ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگ عمرہ کی تیاری کیے ہوں گے، پتہ نہیں کتنے لوگ حج کی تیاری کیے ہوں گے، اللہ ان کی دلوں کی جو برسوں کی جو محبت تھی، جو آج ان کی پوری ہونے والی تھی، جو کعبۃ اللہ کو دیکھنا چاہتے تھے، جو مدینہ منورہ کو دیکھنا چاہتے تھے، اللہ ان سب لوگوں کی محبتیں اللہ دلوں میں تڑپ رہی ہیں، وہ تیرے گھر کو کی دیدار کرنا چاہتے ہیں، میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو دیدار کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ پاک تو جلد سے جلد اس بیماری کا خاتمہ کر دے، اس کرونا وائرس جیسی جان لیوا بیماری کا خاتمہ کر دے، پھر سے سارے بھارت سے لے کر ساری دنیا میں امن و شانتی کا ماحول ہو جائے، اے اللہ ہمارے اوپر رمضان کا مبارک مہینہ رونق و افروز ہو چکا ہے، اے اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں ہے مولا، اللہ کوئی نہیں ہے، اللہ ہر طرف مسلمان لوگ پریشان آنے مولا، اے اللہ ہر طرف مسلمان پریشان آنے مولا، ہر طرف مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے مولا، اللہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے مولا، مسلمانوں کا صرف تو ہے، سارے جہاں کا بھی تو ہے، لیکن جس طرح سے اب آج کے حالات چل رہے ہیں مولا، تیرے سوا کوئی نہیں ہے اللہ، تو اگر چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اللہ، ہر چیز تیرے سے ہی ہوتی ہے اللہ، بس تو ہم سب مسلمانوں کے اوپر رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے ہمیں معاف کرنے والا، اللہ اگر بچے کو اگر کچھ ہو جاتا ہے تو آ کر اپنی ماں سے کہتا ہے، اپنے باپ سے کہتا ہے، اللہ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ وہ 70,000 بھی ہو سکتا ہے، اللہ وہ 70 لاکھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ وہ 70 کروڑ بھی ہو سکتا ہے، اللہ وہ 70 ارب بھی ہو سکتا ہے، اللہ وہ 70 کھرب بھی ہو سکتا ہے، اللہ تو نے کہا ہے کہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ ایک ماں کے سامنے اپنا بچہ کو اگر کچھ ہو جاتا ہے تو ماں اپنے بیٹے کو دیکھ نہیں سکتی، وہ ماں اپنے بچے کے غم کو دیکھ نہیں سکتی، اس کی تڑپ کو دیکھ نہیں سکتی، اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اللہ ہم سب لوگوں پر تو رحم کا معاملہ فرما دے، اللہ ہماری مسجدوں کو پھر سے آباد کر دے، اللہ اس آنے والے 3 تاریخ تک اس لاک ڈاؤن کو اوپن کر دے، اللہ جلد سے جلد اس بیماری کا خاتمہ کر دے، اور رمضان کا مبارک مہینہ جس طرح سے ہم رمضان کے مبارک مہینے میں جو زیادہ عبادتیں کرتے ہیں، جیسا کہ تو نے کہا ہے شعبان میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان 13 مہینہ ہے، 13 مبارک مہینہ ہے، تو اس میں ایک نیکی کرنے سے 70 نیکیاں لکھا ہے، اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہم سب کے اوپر رحم کا کرم کا معاملہ فرما دے، اور سب کے حق میں خیر کا فیصلہ کر دے، اور اس کرونا وائرس جیسی بیماری کا جلد سے جلد خاتمہ کر دے، اللہ کئی شادیاں بھی رک گئی ہیں، جو لوگ خوشیوں کی تلاش کرتے ہیں ان کی شادیاں بھی رک گئی ہیں، اللہ جو لوگ حج اور عمرہ کو جانے تھے وہ بھی رک گئے ہیں، اللہ سارا نظام کھڑ چکا ہے، پتہ نہیں اللہ یہ نظام کو پھر سے تو ہی چاہ تو چلا سکتا ہے، اللہ تیرے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا، اللہ بس تو اس نظام کو پھر سے چلا دے، پھر سے ساری دنیا کو تو آباد کر دے، اللہ ہم تیرے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اللہ ہم تجھ سے بے پناہ محبت کرنے والے ہیں، اور تیرے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے والے ہیں، اللہ سارے دنیا کے مسلمانوں کی تو بھرپور حفاظت فرما، اللہ ساری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان اللہ چھوٹے سے چھوٹے گھر میں ہو یا چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں ہو، چاہے بڑے سے بڑے شہر میں ہو، اللہ تو سب کی حفاظت فرما، اللہ حفیظ حفاظت کرنے والوں میں سب سے قریب تو ہے، اللہ تجھ سے زیادہ بڑھ کر کوئی حفاظت نہیں کر سکتا، اللہ ہم اپنے بچوں کو جب چھوڑ کے اپنے کام پہ جاتے ہیں تو اللہ ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں، مدرسے کو جاتے ہیں، راستوں میں گزرتے ہیں، اللہ ہم اپنے بچوں کے سامنے موجود نہیں رہتے ہیں، اللہ ہمارے بچے جب راستے سے بھی گزرتے ہیں تو اللہ سوائے تیرے ہمارے بچوں کی کوئی حفاظت نہیں کرتا، وہ صحیح سلامت واپس آتے ہیں تو یہ صرف تیرا کرم ہے، تیرا رحم و کرم ہے، واپس آتے ہیں، اللہ تو اس بیماری کا جلد سے جلد خاتمہ کر دے، اللہ ہم لوگ ایسا پریشان ہیں، اللہ تو نے قرآن میں فرمایا ہے، اللہ تو بے قراروں کی فریاد کو سننے والا ہے، اللہ تو بے قراروں کی تو قرآن میں فرما رہا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ وَإِذَا دُعِيَ يَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، اللہ کون ہے تو ہی خود کہہ رہا ہے، کون ہے بے قراروں کی فریاد کو سننے والا، کون ہے کسی کی دعا کو قبول کرنے والا، وہ تو ہی ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود ہے
عنایت فرما دے، تو کرم کا معاملہ فرما دے، سب کے حق میں خیر کا فیصلہ کر دے اللہ، اس بیماری کا جلد سے جلد خاتمہ کر دے اللہ، سب کی، سارے دنیا کے مسلمانوں کی اور سارے بھارت کے لوگوں کی، جس میں چاہے ہندو ہو مسلمان ہو اللہ، سب کو اس کورونا وائرس جیسی بیماری سے ان کی حفاظت فرما اللہ، ان کے حق میں خیر کا فیصلہ فرما اللہ، جو بھی ظلم ہو رہا ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے اللہ، تو اللہ بس ہم لوگ اپنی طرف سے جو ہو سکتا کر رہے ہیں، لیکن ہم تیری مدد کے بغیر اللہ، تیری چاہت کے بغیر، تیری مرضی کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بس دوستوں، جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج رمضان کا مبارک مہینہ جو رونق و افروز ہو چکا ہے، بس میں آپ سب لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ جب تک کہ حکومت کی طرف سے پابندیاں نہیں ہٹے گی، آپ لوگ سوشل ڈسٹنس میں رہنا، خواہ مخواہ ہمارے نوجوان بچے جو ہیں یہاں وہاں جا کر مسجدوں کے پاس جا کر زبردستی نمازوں کے لیے اندر جا کر اور ادھر یہاں وہاں پر تراویح کی نماز کے لیے جماعتیں بنا کر پولیس کی نظر میں آ کر جو ہے پھر سے کوئی بھی ایسا معاملہ مت کیجیے جس طرح سے حکومت کو ہماری طرف سے پریشانی ہو اور پولیس آئی کہ ہم لوگوں کو وارننگ دے۔ تو بالکل جب تک کہ اس بیماری کا خاتمہ نہیں ہوگا تو آپ اپنے گھروں میں عبادت کیجیے، 10 لوگ 7 لوگ 8 لوگ سوشل ڈسٹنس مینٹین کرتے ہوئے عبادت کیجیے اور اللہ پاک سے دعا کریں گے اللہ پاک اس بیماری کا جلد سے جلد خاتمہ کر دے۔ یہی میری دعا ہے اللہ پاک سے، اے اللہ پاک اس رمضان کے مبارک مہینے میں تو جلد سے جلد اس بیماری کا خاتمہ کر کے لاک ڈاؤن کو اوپن کر دے، کیونکہ مولا رمضان کے ساتھ ساتھ اس مبارک رمضان کی جو ہماری عید الفطر کی عید بھی آتی ہے، اللہ عید کی نماز میں نے اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ عید کی نماز ہر بار میں نے عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھی ہے، ہمارے خدوسات عیدگاہ میں پڑھی ہے۔ اے اللہ پاک تو مجھے پھر سے اسی خدوسات عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے کا موقع عنایت کر دے اور میرے ساتھ سب کو بھی ہدایت کر دے اور اس بیماری کا جلد سے جلد خاتمہ کر دے۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔